ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلا ہے کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں۔ خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا۔ ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی۔ حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ۔ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے۔ وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا۔ ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی معجزہ، زمینی کرتب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا۔ آسمان پہ جادو نہیں چلتا، آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ۔ یہ 14ویں کا چاند اس رات چمک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا، منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا۔ اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے۔ میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے، چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجا چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجا کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے ہندوستان آئے ہیں اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا، میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی۔ کہا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا، اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا، مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا۔ جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی، آج بھی مزار مبارک ہے۔ یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا، ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجا لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے، معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے